defendant was married to the victim, Anna Marie Ulan. السلام دوستوں، جرائم کے داستان یوٹیوب سیریز کا آج 11واں ایپیسوڈ ہے۔ یہاں ہم 3 ایسے واقعات ڈسکس کریں گے جو کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے پیش آئیں۔ اینا ابولابان جو کہ ایک ٹک ٹاک کا مشہور سٹار تھا اور پاپ کلچر کی بہترین نقل اتارنے کے لیے مشہور تھا۔ بعض ویڈیوز میں اس کو اس کی بیوی اینا کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا تھا اور ظاہری طور پر دونوں ایک دوسرے کے پیار میں مبتلا نظر آئے۔ اینا کا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی تھا اور خود بھی ویڈیوز بناتی تھی، ڈانس، ہنسی مذاق کی ویڈیوز بھی شیئر کیا کرتی تھی۔ ان دونوں کی ایک 5 سالہ بیٹی بھی تھی۔ باہر سے سب کو ان کی زندگی بہت خوشگوار نظر آتی تھی۔ وہ سین ڈیگو کیلیفورنیا میں ایک بہترین گھر میں رہتے تھے۔ خوبصورت لوگ خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، یا صرف ایسا نظر آ رہا تھا۔ اینا کی زندگی بہت مختلف تھی اور موازنہ اگر کیا جائے کہ وہ کہاں پیدا ہوئی تھی، 1993 میں وہ جاپان میں پیدا ہوئی تھی اور بعد میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ اسے ایک اچھے دل والی اور اچھی دوست کے القاب سے جانا جاتا تھا۔ جیسے وقت گزرتا گیا اس کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بگڑنے لگا۔ شوہر بہت زیادہ پوزیسو اور مار پیٹ کرنے والا بن گیا۔ ابولابان یا اس کا اصل نام علی تھا، جو اپنی بیوی کو لے کر بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گیا اور اسے دنیا کی نایاب اور ایسی چیز سمجھتا تھا کہ کہیں کھو نہ جائے۔ اینا کو یہ پوزیسونیس بالکل پسند نہیں تھی۔ ٹک ٹاک پر یہ مشہور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے فینس سے یہ سب کچھ چھپاتے تھے، لیکن اینا کی ایک قریبی سہیلی کو پتہ چلا اور اسے یہ فکر ستانے لگی کہ اینا کس حال میں ہوگی۔ اس نے پتہ لگوایا تو معلوم پڑا کہ علی اسے دبا کے رکھتا تھا اور اینا کے سوشل میڈیا پر مشہور ہونا اسے اچھا نہیں لگا اور اینا طلاق چاہتی تھی۔ ان دونوں کی زندگی اس ایپ سے ٹینشن سے بھر گئی اور علی اس غم کو بلانے کے لیے نشوں میں بھی پڑ گیا۔ ستمبر 2021 میں اینا نے پولیس کو رپورٹ کی کہ علی نے اسے مارا اور زخمی کیا ہے۔ اس کے بعد اینا نے طلاق کا سختی سے کہا اور اسے اپارٹمنٹ چھوڑنے کا کہا، جس میں ان دونوں کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ علی وہاں سے نکل گیا لیکن شراب پینا شروع کیا، عدالتوں کے چکر کاٹتا، اینا سے رابطے کی بہت کوشش کرتا لیکن وہ جواب نہیں دیتی۔ ایک دن جب اسے پتا چلا کہ اینا گھر پہ نہیں ہے تو وہ چپکے سے گھر گیا اور اپنی بیٹی کی آئی پیڈ میں جاسوسی والا ایپ انسٹال کیا تاکہ پتا چلے کہ گھر کون آتا جاتا ہے۔ اسی جاسوسی والی ایپ میں جب اس نے کسی مرد کی آواز سنی اور اسی آواز کے ساتھ اینا کی ہنسی سنی تو علی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور آٹومیٹکلی سوچا کہ اینا بے وفائی کر رہی ہے اور غیر مرد کے ساتھ کچھ چل رہا ہے۔ اینا جس کے ساتھ تھی وہ ریبن بیرن تھا جو ان دونوں کا دوست تھا اور ایسا ویسا کچھ تھا بھی نہیں، لیکن علی شدید غصے میں ہتھیار کے ساتھ گیا اور ریبن کو 3 گولیاں مار کر قتل کر دیا اور اینا کو سر میں صرف 1 گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسکول سے واپس لینے گیا اور اپنی ماں کو کال کر کے ان دونوں قتل کا اعتراف کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ کلیشا ولیمز ایک 16 سالہ ٹک ٹاکر تھی۔ 2020 میں چھٹیوں کی ایک پارٹی ارینج ہوئی۔ اس کی ماں اور سوتیلے باپ نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی کیونکہ وہ اس قسم کی پارٹیوں میں پہلے بھی جا چکی تھی۔ کلیشا کی والدین نے ان والدین سے رابطہ بھی کیا جو کہ یہ پارٹی ارینج کر رہے تھے اور انہوں نے بھی وہاں سارا وقت موجود رہنا تھا۔ کلیشا کے سوتیلے باپ نے اس پر زور ڈالا تھا کہ تم لازم جانا، کیونکہ کورونا وبا کی وجہ سے وہ کئی مہینوں تک گھر میں رہی تھی اور اپنی سہیلیوں سے نہیں ملی تھی۔ پارٹی جہاں طے ہوئی تھی وہاں سے کینسل کی گئی اور وہاں کے بجائے ایک ہوٹل میں ارینج کی گئی۔ رات کے 12:02 پر کلیشا ایک ٹک ٹاک بنا رہی تھی جو اس کی زندگی کا آخری ٹک ٹاک بننا تھا۔ ٹک ٹاک بناتے وقت وہ ایک ڈانس روٹین کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ کلیشا ڈر گئی، حیران ہوئی اور ویڈیو بند کر دی۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی گولیوں کی آواز گونجی اور کلیشا کے دوستوں کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں تحقیقات میں کچھ زیادہ پتہ نہیں چلا، لیکن گولیوں کے بعد 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے تو کلیشا کو خون میں لت پت پایا۔ وہ کلیشا کو ایلیویٹر کی طرف لے گئے اور پولیس کو کال کی۔ پیرامیڈکس جب آئے تو کلیشا کو فوراً ہسپتال لے کر گئے لیکن وہ بچ نہیں سکی۔ اس کے والدین کو 8 گھنٹوں کے بعد بتایا گیا۔ اس کے والدین نے پارٹی ارینج کرنے والی خاتون کو قصوروار ٹھہرایا کہ وہ ہماری بیٹی کی حفاظت میں ناکام رہی ہے۔ قاتل کو پبلک نہیں کیا گیا لیکن بتایا گیا کہ ایک نوجوان ہے اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کلیشا کے ساتھ تکرار ہوئی
اس کے بعد اس نے کلیشا پر گولیاں چلا دی اور بھاگ گیا۔ بعد میں اسے گرفتار کیا گیا۔ قتل اور غیر قانونی پستول رکھنے کے مقدمے بنائے گئے۔ کلیشا 12:02 پر ٹک ٹاک بنا رہی تھی اور 12:23 پر وہ مر گئی۔ مہک بخاری ایک 22 سالہ لڑکی ہے جو لیکا شائر انگلینڈ میں رہتی ہے۔ مہک پاپولر ٹرینڈز اور میک اپ ٹیوٹوریلز اپنی ماں اور دوستوں کے ساتھ بناتی۔ وہ زیادہ تر معصومانہ ویڈیوز بناتی تھی، لیکن ایک خاص ویڈیو تھی جس میں اس نے مذاق میں کہا تھا کہ میں نے کسی کو مار ڈالا ہے۔ اس کی زیادہ تر مداح اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن اصل میں یہ ویڈیو ایک آنے والے واقعے کے بارے میں ایک اعتراف تھا۔ فروری 2022 میں مہک، اس کی ماں سیرین بخاری اور نتاشا اختر ایک گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے جس میں 2 21 سالہ کزنز سوار تھے جس کے نام محمد ہاشم اعجاز الدین اور ثاقب حسین تھے۔ پیچھا کرتے کرتے ان کو سڑک سے اتار دیا، جس کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں موقع پر ہی فوت ہوئے۔ 2 اور لڑکوں رئیس جمال اور ریکان کاروان کو بھی اس پیچھا کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، کیونکہ ان کا بھی کنیکشن ثابت ہوا، جس کے ثبوت پبلک نہیں کیے گئے کہ ان کا کیا کنیکشن تھا۔ گاڑیاں بہت زیادہ تیز سپیڈ میں جا رہی تھیں۔ یہ وجہ معلوم نہ ہو سکی کہ یہ عورتیں ان مردوں کا پیچھا کیوں کر رہی تھیں۔ بہرحال مہک ماضی میں کئی لوگوں سے جھگڑا کر چکی تھی اور کئی خطرناک سٹنٹ کھیل چکی تھی، جس میں گاڑی کی تیز رفتاری اور ڈرفٹنگ شامل تھے۔ مہک اور اس کی والدہ کو عدالت میں طلب کیا گیا اور ان کو جج نے ان پر لگائے گئے الزامات کی حساسیت کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہاں، ہمیں احساس ہے۔ اب تک کے معلومات کے مطابق مہک بخاری کا کیس اب تک چل رہا ہے، جس میں کئی نئے الزامات بھی لگے کہ مرنے والے 2 لڑکوں میں سے ایک کے مہک کی ماں کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے اسے مروانے میں 2 بندوں کی جان چلی گئی۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔